حمزہ شہباز آج سے عبوری وزیر اعلیٰ، اختیارات محدود۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا 1 جولائی کا اسٹیٹس بحال کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت میں عدالت کا حکم، سماعت پیر تک ملتوی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ تحریری فیصلے میں کہا، موجودہ حالات میں حمزہ شہباز کو منتخب وزیر اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، صوبے کو بغیر گورننس کے نہیں چھوڑ سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے۔ ہم 17 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کریں گے کیونکہ ووٹ چیلنج نہیں کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے فیصلے کی آڑ لے کر ووٹ شمار نہیں کیے، بتائیں ہمارے فیصلے میں وہ حصہ کہاں ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، عدالتی فیصلے میں پارلیمانی لیڈر کا کردار واضح ہے۔ کہا گیا کہ پارٹی پالیسی کے برعکس ووٹ ڈالنے والوں کے ووٹ شمار نہ کیے جائیں، اس میں ابہام کیا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر کو بتانا ہے کون سا پیرا پڑھ کر قافلی کے ووٹ مسترد کیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پیر تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی امید ہے۔ حمزہ کو شرم ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے۔ رانا ثنا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس فل بینچ بنائے، بینچ بھی رانا ثنا نے بنانی ہے تو سپریم کورٹ ختم ہو گئی۔ اس مس ایڈونچر میں اسٹیبلشمنٹ برابر کی شریک ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ طاقتور حلقوں کو بتانا چاہتا ہوں، عمران خان قوم کے لیے لڑے گا، چور کو ادھورا وزیر اعلیٰ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ امید کرتا ہوں پیر کو بات آگے نہیں جائے گی۔ نرم مداخلت کا بیانیہ ٹرک کی بتی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے کٹھ پتلی کا کردار ادا کیا، معلوم ہے ڈورے کہاں سے ہلائی جا رہی تھی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے ملک کی سب سے بڑی عدالت پر کھلم کھلا حملے۔ ٹویٹ میں لکھا، اپنے ہی فیصلوں کی نفی کی تو ہم سے سر جھکانے کی توقع نہ رکھیں۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام اور انتشار کا سلسلہ عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے ووٹ ناشمار کا عدالتی حکم جاری ہوا تھا۔ آج بھی نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ پھر لاڈلے کو فائدہ پہنچے۔ نامنظور۔ انصاف کے ایوان بھی دھونس دھمکی سے بار بار بینچ مخصوص فیصلے کرے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، سپریم کورٹ کے خلاف مہم مریم نواز ہی چلا رہی ہیں۔ نون لیگ کا سیل صبح سے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ آئین میں آرٹیکل 63A مریم کے والد نے شامل کیا تھا۔ سپریم کورٹ شق کو مضبوط کر رہی تھی تو مریم کو خوش ہونا چاہیے۔ مریم نواز کے بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ بابر اعوان کا مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کا مطالبہ، کہا کہ وکلاء متفق ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے۔ مرضی کے بینچ، اداروں پر دباؤ اور NRO مریم خاندان کا واحد ڈکلیئرڈ اثاثہ ہے۔ حکمران اتحاد کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست، موجودہ درخواست سمیت دیگر درخواستوں کو ایک ساتھ سننے کی استدعا۔ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلامیہ جاری۔ کہا، عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں جس کا مقصد احتساب سے بچنا اور کرپشن چھپانا ہے۔ آئین نے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے جسے ایک متکبر آئین شکن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جمہوری نظام کو بھی معیشت کی طرح دیوالیہ کرانا چاہتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، متنازع ججز کو سائٹ پر ہو جانا چاہیے۔ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ قومی امور میں نرم یا سخت مداخلت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اداروں کی حدود سے تجاوز سے بحران پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ لارجر بینچ بنانا ضروری نہیں، 3 یا 5 ججز کا بینچ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ 17 جج بٹھانا ایسا ہی ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا آئین کے تحت عبوری وزیر اعلیٰ بننا ممکن نہیں تھا۔ عجیب فیصلہ ہے کہ عہدہ تو دے دیا لیکن اختیارات کم کر دیے۔ عبوری وزیر اعلیٰ لگانا عدالت کا اختیار نہیں۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے کہا کہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے۔ کہا گیا، پارٹی سربراہ چودھری شجاعت پارلیمان کے ممبر نہیں ہیں۔ معاملہ اتنا گھمبیر نہیں ہے کہ ججز سمجھ نہیں پائیں۔ صرف 3 ماہ میں زرداری شریف مافیا ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر گھٹنوں پر لے آیا۔ سوال یہ ہے، کب تک ریاستی ادارے اس بات کی اجازت دیتے رہیں گے؟
عمران خان کا ٹویٹ، کہا یہ مافیا 30 سال سے ملک کو تباہ کر رہا ہے، عوام اس مافیا کو مزید لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے، ہم سری لنکا جیسی موومنٹ سے دور نہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، امپورٹڈ حکومت کی قیادت کرائم منسٹر کر رہے ہیں، چوروں کو قومی اثاثوں کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، قومی اثاثوں کی فروخت پر طریقہ کار قانونی جانچ پڑتال کیسے نظر انداز ہو سکتی ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال پر نواز شریف سخت ناراض، چند قریبی رہنماؤں سے ناراضی کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمجھتے ہیں اتحادیوں اور چند پارٹی رہنماؤں کی وجہ سے نون لیگ مشکل میں پھنسی، پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں نواز شریف دوبارہ اتحادیوں سے بات کریں گے۔ لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں چلنے نہیں دیا گیا تو قبل از وقت انتخابات کی طرف جائیں گے۔ ملک میں جاری سیاسی اور معاشی بحران، اکتوبر میں عام انتخابات کے انعقاد پر جلد مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملک کے موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کا فیصلہ کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھانے کی کوشش کی جائے گی، گرتی معیشت کو کیسے اٹھایا جائے، الیکشن کب کرانے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ بات چیت کریں اور الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جائے۔ ہمارا موقف واضح ہے، الیکشن کی تاریخ ملنے تک گفتگو نہیں کر سکتے، انتخابات سے پہلے چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری کہتی ہیں کہ ماضی میں بھی کچھ یقین دہانیاں کرائی گئیں، اب بتی کے پیچھے نہیں لگیں گے، پی ٹی آئی اور قوم ایک طرف، ریاست دوسری طرف ہے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی میرے امیدوار تھے، آج بھی ہیں، سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کا بیان، کہا تنقید الگ چیز لیکن اداروں کے خلاف نازیبا گفتگو برداشت نہیں، اداروں پر تنقید کرنے والوں کی کیسے حمایت کر سکتا ہوں، میرا اداروں کے ساتھ 30-40 سال سے تعلق رہا ہے، ادارے ملک کی سالمیت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ادارے ہیں تو پاکستان میں استحکام ہے۔ چودھری شجاعت پر کوئی اور دباؤ بہت زیادہ تھا، میں نے نظر ثانی کا کہا تو چپ ہو گئے، رہنما قاف لیگ مونس الہی کا بیان، چودھری شجاعت پر کس طرح کا دباؤ تھا، صحافی کا سوال وہ نہ پوچھیں، مونس الہی کا جواب، بتایا کہ شجاعت صاحب کا کہنا تھا کہ خط لکھا ہے کہ قاف لیگ کے ارکان کسی کو ووٹ نہ دیں، نہیں چاہتا کہ پرویز الہی عمران خان کے وزیر اعلیٰ بنے، واضح کیا کہ چودھری شجاعت سے میری کوئی لڑائی نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں فیصلہ ہمارے حق میں آیا، عوام اور ارکان اسمبلی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پرویز الہی کے اجلاس میں گفتگو، کہا یہ کیا مذاق نہیں، 186 ارکان پر اقلیتی ارکان کو مسلط کیا جائے، اجلاس میں پی ٹی آئی مسلم لیگ قاف کی پارلیمانی لیڈرشپ کی مشاورت، آئندہ کی ممکنہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عمران خان کی کال پر شہر شہر احتجاج جاری، سکھر میں عوام کا ملٹری روڈ پر احتجاجی دھرنا، مظاہرین کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ماننے سے انکار، امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور عمران خان کے حق میں نعرے، کہتے ہیں کسی صورت اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کی باتیں کرنے والی اتحادی پارٹیوں کو شرم آنی چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں 2 آپریشن، اہم کمانڈر سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، دونوں کارروائیوں میں 3 وطن دشمن مارے گئے، آئی ایس پی آر نے بتایا دونوں آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور آئی ای ڈیز برآمد ہوئی، تمام دہشت گردوں کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے، ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کا دھواں دار سپیل، راولپنڈی میں بارش، اندرون شہر گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع، نالے بکھر گئے، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی وقفے سے برسات، نشیبی علاقے زیر آب، لاہور بیدیاں روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، شیخوپورہ میں خاتون زخمی، پاک پتن میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کی ناقص حکمت عملی، شہر میں سیلابی صورتحال، کراچی میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، کل سے گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی۔
کراچی کے علاقے بلدیہ ہب ریور روڈ پر بجلی بندش کے خلاف مظاہرہ، ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ شہریوں کا کہنا ہے 4 دن سے بجلی بند ہے۔ گلشن حدید میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر تاجروں کا اضافی بلنگ اور ٹیکسز کے خلاف احتجاج، بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے بھی کے الیکٹرک کی اضافی ٹیکس وصولی مسترد کر دی۔ لاہور کی عدالت کا دعا زہرا کو کراچی بھیجنے کا حکم، دعا زہرا کو کراچی میں شیلٹر ہوم میں رکھنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا دعا زہرا کو کراچی کے متعلقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ دعا زہرا کا سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار، عدالت نے کہا پولیس دعا زہرا کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ ترک صدر کی ثالثی میں روس یوکرین میں تاریخی معاہدہ، اناج کی برآمدات کے لیے یوکرینی بندرگاہیں دوبارہ کھولنے پر اتفاق۔ استنبول میں تقریب میں ترک صدر اور UN سیکرٹری جنرل موجود تھے۔ معاہدے کے دوران روس اور یوکرین کے رہنماؤں نے ہاتھ ملایا، نسات بیٹھے، معاہدے کے الگ الگ مسودوں پر دستخط کیے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملایا۔ گندم کی قیمت میں روس یوکرین جنگ کے بعد پہلی مرتبہ کمی آ گئی، عالمی سطح پر خوراک کے بحران میں کمی کی امید۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا میدان کل گول میں سجے گا۔ قومی ٹیم کی بھرپور پریکٹس، وائٹ واش پر نظریں مرکوز۔ شاہینوں نے پہلا ٹیسٹ اعصاب شکن مقابلے کے بعد 4 وکٹ سے جیتا تھا۔ پہلی چیف آف آرمی سٹاف قومی انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ رانا ظہیر ہاکی کلب لاہور نے ٹائٹل جیت لیا۔ یوتھ ہاکی کلب ملیر کو فائنل میں شکست۔ ملک بھر سے 10 بہترین ٹیموں نے ایونٹ میں حصہ لیا۔ مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انعامات تقسیم کیے۔ جیتنے والی ٹیم کو 30 لاکھ روپے انعامی رقم دی گئی۔ رنر اپ ٹیم کے لیے 20 اور تیسری پوزیشن کی ٹیم کے لیے 15 لاکھ روپے انعام۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والے قومی تنسازوں کی وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مداحوں نے اپنے ہیروز کا پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، 7 تصاویر بھی بنوائیں۔ پاکستان نے ایونٹ میں گولڈ سمیت 3 میڈلز اپنے نام۔ خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔